اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ صدق اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ دار کی، جو کہ 29ویں سپارے کی ایک سورہ ہے، آیت نمبر 8 اور 9 میں حضور کے گھرانے، حضور کے اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین بچپنے کا زمانہ ہے، ایک دفعہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو گھر والے یہ منت مانتے ہیں، یہ نظر مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ گھر والے کون؟ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کی لونڈی بی بی فدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک شہزادوں کو صحت تندرستی عطا فرما دیتے ہیں، تو 3 روزے رکھنے کی جب باری آتی ہے تو 3 روزے نبی کے گھر والے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے 3 سا جو لاتے ہیں، ایک سا 3 دن پکاتے ہیں۔ پہلے دن 1 سا جو پکاتے ہیں، روٹی اس کی پکاتے ہیں، پکا کے دسترخوان پہ رکھتے ہیں۔ جب روزہ افطار کرنے کی باری آتی ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھتے ہیں کون؟ تو ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، میں مسکین ہوں نبی کے گھر والوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی کے گھر والوں کے در پہ آیا ہوں تاکہ کھانے کو کچھ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اٹھاتے ہیں وہ ساری روٹیاں اور اٹھا کے اس مسکین کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کے گھر والے پانی پی کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ دوسرا دن آ جاتا ہے، پانی پی کے روزہ رکھتے ہیں۔ شام کو پھر جب افطاری کی تیاری ہوتی ہے، 3 روٹیاں پکا کے دسترخوان کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ جو ہی روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے، ایک یتیم دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تمہارے در کے اوپر آیا ہوں، کھانے کا سوال لے کے آیا ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو عنایت کر دو تاکہ اس بھوکے کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی وہ 3 روٹیاں پھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے جا کے اس یتیم کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کے گھر والے وہ پانی پی کے اپنا روزہ اللہ اکبر افطار کر لیتے ہیں۔ تیسرا دن پھر آتا ہے، جو 1 سا جو بچ گئے تھے ان کی روٹی پکائی جاتی ہے، روٹی پکا کے دسترخوان کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ تیسرا دن ہے، لگاتار روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب روزہ کھلنے کا ٹائم آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک قیدی دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے بڑی بھوک نے ستایا ہے، قید سے ابھی چھٹکارا پایا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو عنایت کر دو۔ مولا علی وہ ساری کی ساریاں روٹیاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس مانگنے والے کے جو جولی ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر عرش بری کے اوپر بی بی فاطمہ، مولا علی، بی بی فدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رب نے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کی یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور آگے وجہ کیا بیان ہوتی ہے کہ کس وجہ سے کھلایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو تمہیں کھانا دیا ہے یہ صرف اللہ کے لیے دیا ہے، کیونکہ تم نے مانگا بھی اللہ کے نام پہ تھا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے بدلے ہم تم سے نہ ہی کوئی بدلہ مانگتے ہیں نہ ہی کوئی شکر گزاری مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت اطہار کی سخاوت تھی، قرآن جس کے تذکرے کر رہا ہے۔ مسلسل 3 روزے سحری اور افطاری میں
پانی پی کے رکھنا، خود بھوکے رہنا اور روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ نبی کے گھر والوں کا ہی شیوا ہے۔ بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ حضور کے آل بیت اطہار کا دامن تھامنے کی مجھے، آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔